نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس طرح سے معاف فرماتے ہیں، تو پھر کسی بندے کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں آدمی تو بہت گنہگار ہے، اس کی بخشش ہونا تو بہت مشکل ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا جب اللہ رب العالمین اتنے بڑے بڑے لوگ گنہگاروں کو، ہم نے جیسے پیچھے آپ کو بتایا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ، اتنے بڑے گنہگاروں کو اللہ جب معاف کر سکتا ہے تو پھر ہمیں اللہ معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اللہ، وہ فلاں آدمی بڑا گنہگار ہے، بھئی اللہ ہی رحم کر، اس کی مغفرت ہونی بہت مشکل ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ دو آدمی تھے، ایک عابد تھا، ایک گنہگار تھا۔ وہ عبادت کرنے والا آدمی اس گنہگار کو روزانہ سمجھاتا تھا کہ بھائی تو اللہ کی عبادت، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی مان کر زندگی گزار لے، تو جو جن گناہوں میں تو مبتلا ہے ان گناہوں سے تو باز آ جا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس کو ایک عرصہ تک وہ سمجھاتا رہا، ایک زمانے تک اس کے سامنے اللہ اور اس کے دین کی بات وہ بتاتا رہا۔ بالآخر ایک دن وہ تنگ آ گیا، چونکہ علم سے خالی تھا، اس کو صبر نہ ہوا اور کہنے لگا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تیری تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اسے کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عابد قسم کھانے والے آدمی کو، جس نے کہا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، فرمایا اللہ نے اس کی پکڑ کری، اس کو تو جہنم میں پھینک دیا، اس کو تو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جو آدمی گنہگار تھا جس نے اللہ کی رحمت پر امید باندھ رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں آدمی بہت گنہگار ہے، اس کی مغفرت ہونی تو بہت مشکل ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ہم جسے برا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عمل اتنا محبوب ہو جس کی وجہ سے اللہ اسے معاف فرما دے۔ ہم نے واقعات کتنے پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے صرف چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ آپ نے اس فاحشہ اور اس برے کام کرنے والی عورت کا واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ اتنی فاحش عورت جو جنا جیسے کام میں مبتلا تھی، جو جسم پروسی کا کام کیا کرتے تھی، اس عورت وہ نکل کر جا رہی ہے اور اپنے دھندے پر جا رہی ہے، اپنے کام پر جا رہی ہے، اور وہ صرف اس کا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں گی، اور اس کا کاروبار کیا ہے؟ جسم فروشی کا، اس کا کاروبار ہے جسم بیچنے کا۔ لیکن جب راستہ میں گئی تھی، کتے کو اس نے دیکھا کہ پیاس سے تلملا رہا ہے، پیاس سے وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے، اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، بس اس کے دل میں رحم آیا، اس کے دل میں ایک رحم آئی، اس نے اس کتے پر کرم کیا اور اپنے پیر سے موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے میں باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس فاحشہ عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین اس فاحشہ عورت کے جو ہے معافی کے اعلان فرما دیا۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے معاف کیا ہے، یا یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ہم نے حدیث میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو صرف اس لیے اللہ نے معاف کر دیا کہ راستے میں ایک پیڑ تھا جو انسانوں کو تکلیف دیتا تھا، بس اس نے اس پیڑ کو کاٹ دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔
تو یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہے، بس ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، جو بھی ہم کریں اس میں یہ نیت رکھیں کہ بس میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ریا اور نمود کے لیے نہیں کر رہا، بس اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ہم چھوٹے چھوٹے سے کام بھی کریں گے، اللہ اس سے بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ بس اللہ ہمارے عملوں میں اخلاص للہ عطا فرما دے، ریا نمود سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، جو کچھ ہم نے کہا اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔